وہ کون شخص تھا کہ زندہ شیر کا مطالعہ اس کے قریب بیٹھ کر کرتا تھا؟ آئیے جانتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ زندہ شیر کا مطالعہ کھلے جنگل میں عین اس کے قریب بیٹھ کر کیا جائے، اس طرح کہ آدمی اس کو چھوئے اور اس کے جسم کے اعضاء کی صحیح پیمائش کر سکے؟ بظاہر یہ ایک ناممکن سی بات نظر آتی ہے، مگر خدا نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ ایسی عجیب و غریب ہے کہ ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے، بشرطے کہ اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے۔ امریکہ کے ایک ماہر حیوانات جارج بی شیلر نے اس ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ شیلر کو ببر شیر کی عادات و خصوصیات پر ایک کتاب لکھنا تھی، چنانچہ اس نے 2 سال تک کھلے جنگل میں زندہ شیروں کے بالکل قریب جا کر ان کا مطالعہ کیا۔ اس نے اس قریب مطالعے کے ذریعے جنگل کے بادشاہ کے بارے میں عجیب و غریب حقائق دریافت کیے، مثلا یہ کہ ببر شیر نہایت سست اور کاہل درندہ ہے۔ شیروں کے اکثر بچے بھوکے مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ اپنی سستی کی وجہ سے اپنے بچوں کے لیے خوراک مہیا نہیں کرتے۔ شیلر کو کیسے یہ موقع ملا کہ کھلے جنگل میں زندہ شیر کے بالکل پاس جا کر شیر کا مطالعہ کرے؟ جواب یہ ہے کہ عقل کے ذریعے شیلر نے ایسے کارتوس تیار کیے جس میں گولی کی بجائے بے ہوش کرنے والی دوا بھری ہوئی تھی۔ اس بے ہوشی کے کارتوس کو مخصوص بندوق میں رکھ کر وہ داغتے تو وہ شیر کے پاس پہنچ کر منٹوں میں اس کو غافل اور بے ہوش کر دیتے۔ انہوں نے اس طریقے کے ذریعے تقریباً 100 شیروں کو بے ہوش کیا، اور جب وہ بے حس ہو کر زمین پر گر پڑے تو ان کے قریب جا کر ان کی ہر چیز دیکھی اور غور کے ساتھ ان کا مکمل مطالعہ کیا۔ انسان جس طرح جنگل کے خونخوار درندوں پر قبضہ کر لیتا ہے، اسی طرح وہ انسانی بستی کے مردم نما بھیڑیوں پر بھی قابو پا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسانی بھیڑیوں پر بھی خدا کی دی ہوئی عقل کو اسی طرح استعمال کیا جائے جس طرح سے جنگل کے بھیڑیوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک شخص آپ سے کسی اعتبار سے بڑا ہے اور آپ سے اپنی بڑائی منوانا چاہتا ہے تو آپ اس کی بڑائی مان کر اسے بے ہوش کر دیجئے اور اپنی خاموش تعمیر میں لگ جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو بالآخر وہ وقت آئے گا کہ خود اس کو مطالبہ ماننا پڑے جس کا مطالبہ اس سے پہلے وہ آپ سے کر رہا تھا۔